إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے بعد الحمد والصلاۃ، حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ اپنی زندگی میں دوبارہ عطا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک مومن کے لیے یہ مہینہ موسم بہار ہے کہ اسے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں ایک موقع عطا کرتا ہے نیکیوں کو جمع کرنے کے تعلق سے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے آتے ہی خصوصی طور پر اور عمومی طور پر
ہمارے لیے کچھ بشارتیں دے دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، آ جاتا ہے، تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین اس مہینے کے آتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النیران، اس مہینے کے آتے ہی اللہ رب العالمین ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک اور آسانی یہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سرکش شیاطین ہیں، شیطان کے جو بڑے بڑے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے کہ اب یہ مہینہ آ چکا ہے، اب یہ میرے مسلمان بندوں کو، میرے مومن بندوں کو یہ تنگ نہیں کر سکتے، انہیں پھسلا نہیں سکتے، انہیں سرکشی کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کے آتے ہی ہمیں عمومی طور پر یہ سہولت دے دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کہ آؤ، یہ مہینہ آ گیا ہے، اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، ان جنت کے دروازوں کے میں داخل ہونے کے لیے اپنا نام لکھوا دو، اپنا نام لکھوا دو، اور اپنا نام، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں وہاں سے اپنا نام ہٹوا دو۔ ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ جہاں اسے موقع ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو وہ فوراً لپکتا ہے کہ گناہوں کی بخشش مجھے مل جائے۔ ایک مومن، اس کا کردار کیا ہے؟ جہاں اسے موقع مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول رہا ہے تو وہ مومن کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا نام اس جنت میں جانے والوں کی فہرست میں میرا نام شامل ہو جائے۔ وہ امور وہ بجا لاتا ہے، وہ امور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر رمضان کے آتے ہی 4 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں، 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کی روٹین رمضان سے پہلے بھی وہی تھی اور رمضان کے آتے ہی ان کی وہی روٹین ہے، نہ ان کو نماز پڑھنی ہے، نہ ان کو کوئی عمل کرنا ہے، نہ کوئی نیکی کرنی ہے، بس دنیا کے تعلق سے ان کا ایک شوق، ایک لگن کہ رزق کے متلاشی بنے ہوئے ہیں اور کوئی حصول نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی پرورش کر سکیں، اپنے گھر والوں کی پرورش کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ذریعہ معاش کچھ بھی ہو۔ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نیکی بھی کرنی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ان کا تعلق صرف ذریعہ معاش کے ساتھ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر سوائے پیسے کے حصول کے اور کچھ نہیں کرنا، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، لیکن روزے کے ایام میں، روزے کے دن کے اندر، دن کی اس حالت کے اندر وہ آپ کو کھاتے ہوئے ملیں گے۔ انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ سامنے والا روزے سے ہے یا نہیں ہے، بس ان کا حصول کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، وہ میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں، بس قیامت والے دن اللہ رب العالمین حساب لے لے گا، جیسا چاہے میرے بارے میں فیصلہ فرما دے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہی روٹین کی زندگی گزار رہا ہے، وہی نماز نہیں کہ رمضان آ گیا ہے، روزہ فرض ہے اور مجھ پر بھی فرض ہے۔ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جس نے یہ اقرار کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب وہ مکلف ہو چکا ہے،
اب وہ شریعت کا مکلف ہے، اب وہ شریعت کا پابند ہے، شریعت کے فیصلوں کا پابند ہے، جیسے اللہ کہے گا اسے ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، اب اسے عبادت کرنی ہے، جہاں جس موقع پر جو چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے ویسے ہی کرنا ہے، اسے ویسے ہی کرنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن تمہیں پڑھنی ہے، تم مکلف ہو، تم پابند ہو، ان امور کو بجا لاؤ گے تو تمہاری آخرت سنورے گی، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے رمضان کا آئے یا نہ آئے، ہماری زندگیوں میں یا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو وقتاً فوقتاً عبادت کر لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً عبادت کر لیتے ہیں، کبھی کر لی عبادت کبھی نہیں کری، کبھی کسی نے کہہ دیا نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے، جب رمضان آتا ہے ایک عجیب سی ایک کیفیت نظر آتی ہے، لوگوں کی ایک عجیب سی ایک کیفیت نظر آتی ہے کہ رمضان آ گیا ہے، بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے، پچھلے مہینے ہم نے عبادت کی یا نہیں کی، بس اس مہینے کرنی ہے، بس اس مہینے کرنی ہے، اس مہینے ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، اس مہینے ہم نے مساجد کا رخ بھی کرنا ہے، اس مہینے ہی ہم نے ساری عبادتیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد رمضان گیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ان عبادتوں کے ساتھ، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ان نمازوں کے ساتھ، بس وہ صرف اس مہینے کے ساتھ اپنی عبادت کو خاص کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو اس مہینے کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عام حالتوں کے اندر، عام کیفیت کے اندر، کہ وہ بندہ جو مسجد کا کبھی رخ نہیں کرتا تھا، رمضان آتے ہی وہ بندہ فجر کی نماز میں نظر آ رہا ہے۔ عام حالتوں کے اندر، عام دنوں کے اندر فجر کی نماز میں تعداد کتنی ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر فجر کی نماز میں تعداد کتنی ہوتی ہے؟ عام حالتوں کے اندر ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے آتے ہی ان لوگوں کی تعداد ایک ازدحام کی ایک کیفیت اختیار کر لیتی ہے، ایک ہجوم کی ایک کیفیت اختیار کر لیتی ہے کہ یہ صرف رمضان کا نمازی ہے، یہ صرف رمضان کا نمازی ہے، اس نے عبادت کرنی ہے تو صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ اس کا نہ تو نمازوں سے تعلق ہے، نہ مسجد کے ساتھ تعلق ہے، نہ دوسری عبادتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایسے دو طبقے شریعت کے نزدیک ان کو پسند نہیں کیا گیا، ان کو پسند نہیں کیا گیا، ان کی عبادت جو کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین پر ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین پہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا تعلق قائم کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں کیا بدلہ عطا کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم کسی پر فتوے نہیں لگا سکتے کہ یہ کافر ہے، کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، یا یہ اس کا عمل ایسا ہے کہ یہ ہمارا اس سے ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ اس نے بھی کیا ہے، اقرار اس نے بھی کیا ہے، اس نے یہی کہا ہے جو ہم نے کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی اس نے بھی دی ہے، فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، اس کے اعمال کی قبولیت کے تعلق سے، اعمال کی کمی کے تعلق سے، اعمال نہ ہونے کے تعلق سے اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ تیسرا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ طبقہ ہے جو رمضان سے پہلے بھی اس کی روٹین وہی تھی اور رمضان آنے کے بعد بھی اس کی روٹین وہی تھی، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مثلا وہ رمضان کے آنے سے پہلے نمازیں بھی پڑھتا ہے، نمازوں کے اندر حاضری بھی دیتا ہے، فرض نمازوں کے اندر آ جاتا ہے، لیکن وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، وہ صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کرتا، وہ دوسری عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتا، یا پھر
عبادت تو کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جہاں اسے جو موقع اسے ہاتھ میں لگتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسے دوران کاروبار جھوٹ بولنا پڑے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، دوران کاروبار اسے سامنے والے کو دھوکہ دینا پڑے وہ دھوکہ دے دیتا ہے، دوران کاروبار اسے جس قسم کا کوئی گناہ کا کام کرنا پڑے وہ کر لیتا ہے۔ بازاروں کا رخ کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ بازاروں کا رخ کرتا ہی اس لیے ہے کہ میں فحاشی کے کام کر سکوں، بازاروں کا رخ کرتا ہی وہ اسی لیے ہے کہ میں ایسی عورتوں کو دیکھ سکوں جو بے پردہ ہو کر بازار کے اندر مارکیٹوں کے اندر گھومتی ہیں۔ یہ روٹین ہے، عبادت کے ساتھ اس کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور وعمل الزور فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایسا شخص جو عبادت بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑ سکے، اس روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑ سکے، مجھے اس کے بھوکا رہنے کی، اس کا پیاسا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوکا بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، بھوکا بھی ہے اور جھوٹی گواہی بھی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کے بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیسا تقویٰ ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہارا دل اندر کی کیفیت وہ صاف ہو جائے، تمہارا اندر کا غبار جو ہے وہ مٹ جائے، وہ اندر کی آلودگی وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ ظاہری عبادتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہری عبادتیں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اندر کا میل اس تقوی سے ہی صاف ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد کہ میں اللہ سے ڈر گیا، میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ دل کا غبار کیا ہے؟ دل کی آلودگی کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، لوگ باتیں سنائیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے، تو میں عبادت کر لیتا ہوں، میں نمازی بن جاتا ہوں، میں روزے دار بن جاتا ہوں، جب لوگوں کے سامنے بیٹھوں گا تو یہ تو کہہ سکوں گا کہ میرا روزہ ہے۔ یہ روزہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو انسان کا، جب تک انسان زبان سے اقرار نہ کرے اس وقت تک اس کے اس عمل کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی بھوک یا پھر اپنے کھانے کو لوگوں کے سامنے نہ دکھلائیں کہ ہاں میں کھانا کھا رہا ہوں، تو لوگ سمجھے کہ ہاں اس کا روزہ نہیں ہے۔ ورنہ ایک عمومی طور پر ایک مسلمان طبقے کے اندر ہم رہتے ہیں، مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، تو یہ سوچ ہوتی ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے، مسلمانوں میں رہتا ہے، تو اس نے واقعی روزہ رکھا ہوگا، اس نے واقعی روزہ رکھا ہوگا۔ جب تک وہ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار نہ کرے، جب تک وہ کھاتا پیتا ہوا دکھائی نہ دے۔ روزے کا مقصد اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف نہیں ہے۔ یہ تقویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقوی کا اشارہ اپنے دل کی طرف کیا۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یشیر الی صدری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر شخص دیکھے کہ رمضان کے آنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کیا میں نے واقعی حقیقی روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیا واقعی جو میں بھوک اور پیاس میں برداشت کرتا ہوں، کیا واقعی مجھے اس چیز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انسان خود اپنی ذات کے بارے میں خود فیصلہ کر لے، خود فیصلہ کر لے تو انسان کو اپنے آخرت کے انجام کے حوالے سے خود
فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا کہ میرا بدلہ کل قیامت والے دن مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا۔ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہم شب و روز گزار دیتے ہیں، ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ چکے ہیں، کتنے رمضان گزر گئے ہیں، کتنے رمضان گزر گئے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا بدلاؤ دیکھا ہے، کیا تبدیلی دیکھی ہے کہ ہم رمضان کے آنے کے بعد ہماری روٹین وہی ہے کہ جو ہم سابقہ زندگی میں کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پھر روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر روزے کا مقصد وہ نہیں رہتا کہ جو روزے کا مقصد بتلایا گیا ہے کہ آپ کو تقوی نصیب ہوگا، آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی، آپ جھوٹ بولنے سے قاصر ہوں گے، آپ اللہ کی نافرمانی سے قاصر ہوں گے۔ کیوں قاصر ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بہت سے امور سے اللہ رب العالمین نے آپ کو روک دیا ہے۔ کھانا ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے، پانی ہوتے ہوئے بھی آپ پی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی شہوات کو کنٹرول کرتی ہیں، آپ کی شہوات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جہاں انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، معدہ بھرا ہوتا ہے، تو انسان کو مستی سوچتی ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی سوچتی ہے، انسان کی شہوت اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اسی لیے تو کہا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ انسان کو روکتا ہے۔ ڈھال کیا ہے کہ انسان یہ وار ہو رہا ہے، سامنے سے وار ہو رہا ہے، کس چیز کا وار ہو رہا ہے کہ گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، جھوٹ بول لے، لیکن یہ ڈھال ہے، یہ روکا ہوا ہے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے، انسان کو جھوٹ بولنے سے روکا ہوا ہے۔ دل میں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ مجھے اللہ رب العالمین نے عام حالتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے عام حالتوں کے اندر جھوٹ سے منع کیا ہے۔ عام حالتوں کے اندر روزے کے علاوہ بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، روزے کے علاوہ بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتے، روزے کے علاوہ بھی آپ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ روزہ ہے، یہ تربیت کے لیے آیا ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کے ذہن میں یہی ہو کہ ہاں اب رک جا، اب باز آ جا، کہ تو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اب تو خیال کر لے، اب تو خیال کر لے۔ رمضان آتے ہی ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار اقبل، آ جا اور قریب آ جا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اللہ کی جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو خیر چاہتا تھا، تو نیکی چاہتا تھا، تو عمل چاہتا تھا، اب تجھے اللہ رب العالمین نے ایسا مہینہ عطا کر دیا ہے کہ اب آگے بڑھ، ان نیکیوں کو سمیٹ لے۔ اللہ رب العالمین نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے ان اعمال کو کر کے ان نیکیوں کو سمیٹ لے۔ یا باغی الخیر اقبل، متوجہ ہو جا، اپنی روٹین کو بدل لے، اپنی عادتوں کو بدل لے، اپنے لائف اسٹائل کو بدل لے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب میرا بدلاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ آ چکا ہے۔ آگے کیا کہا؟ یا باغی الشر اقصر، او نافرمان، او شرری، زندگی بھر اپنی نافرمانیاں کرتا رہا، زندگی بھر دنیا کے گھمنڈ میں رہا، تکبر میں رہا۔ تو کیا چاہتا تھا؟ تو اللہ کی نافرمانی چاہتا تھا۔ یا باغی الشر، اے شر کے طلبگار، اقصر، رک جا، باز آ جا، اب تُنے اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، تُنے جھوٹ نہیں بولنا، تُنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کیونکہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ تجھے یہ مہینہ دے دیا گیا ہے، اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ چوتھا طبقہ کون سا ہے؟ چوتھا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جو رمضان کے آنے کے بعد اپنے اندر مزید تبدیلی کرتا ہے، مزید تبدیلی کرتا ہے، کہ یہ وہ طبقہ ہے جو سابقہ زندگی جس نے گزاری ہے اللہ کی فرما برداری میں گزاری۔ نماز کے لیے وہ حاضر ہوتا تھا اور فرض نمازوں میں بڑی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا کہ انجانے میں اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، انجانے میں اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جو سابقہ زندگی گزار کر آیا ہے، کوشش یہ کرتا تھا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے سامنے والے کو فائدہ پہنچے، میرا اخلاق اچھا ہو، میرا کردار اچھا ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، میرا بولنے کا انداز اچھا ہو کہ سامنے والا میرے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے، میرا سامنے والا میرے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ اپنے نفس کو کھنگالتا ہے، یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، دیکھتا ہے سابقہ زندگی میں میرے اندر کیا کمی تھی، میرے اندر کیا کوتاہی تھی، کہاں کہاں کہ میں کن چیزوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ یہ رمضان آ گیا ہے، یہ رمضان کے آنے کے بعد میری سابقہ زندگی کے مقابلے میں اور مزید تبدیلیاں آ گئی ہیں، مزید تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ یہ پہلے تو جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، اب کیا کرتا ہے؟ اب یہ کرتا ہے کہ اذان ہوتے ہی فوراً اپنی مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، اور جتنی اسے نوافل میسر ہوتے ہیں وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ پھر بھی دیکھتا ہے ٹائم موجود ہے تو قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر رمضان بھی ہے اور شہر القرآن بھی ہے، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا سال 11 مہینے مسجد نبوی پہ بیٹھ کر اپنے طلباء کو درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، بتاتے تھے حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ پر جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کا آغاز کیا، جہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ وہاں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے ہیں 11 مہینے۔ 11 مہینے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ اپنی عادت بدل لیتے ہیں، اپنی روٹین بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں اب کوئی درس حدیث نہیں ہوگا، اب طلباء تمہیں کوئی حدیث کا درس نہیں دیا جائے گا، یہ وہ مہینہ ہے اب میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں پڑھوں گا، سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، میں جتنا قرآن پڑھوں گا اللہ رب العالمین مجھے اتنا ہی ثواب عطا کرے گا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، خاموش بھی نہ رہیے، خاموش بھی نہ رہیے، بلکہ اس کے بدلے میں قرآن مجید کو اپنی جیبوں کی زینت بنائیے، جیبوں کی زینت بنائیے، جہاں موقع ملتا ہے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن مجید پڑھیے، مسجد کے اندر آ گئے ہیں سنتیں پڑھ لی ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم کیجیے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ چوتھا طبقہ ہے جس کی روٹین تبدیل ہو چکی ہے، جس کی عادتیں بدل چکی ہیں، جہاں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ غفلت پائی جا رہی ہے، یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے، میری یہ سستی پائی جا رہی ہے، تو میں اس سستی کو دور کروں۔ میری روٹین تھی کہ میں پہلے آتا تھا فرض نمازوں میں اس وقت آتا تھا جب مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ امام اب آخری رکعت میں ہوگا، اب میں مسجد کا رخ کروں گا، وضو بھی کروں گا، وضو کرنے کے بعد تشہد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور میری جماعت ہو جائے گی۔ وہ غفلتیں دیکھتا ہے، اپنی سستیاں دیکھتا ہے، اپنی کوتاہی دیکھتا ہے اور اپنی عادت بدلتا ہے کہ نہیں یہ غفلت تھی، یہ سستی تھی، اب مجھے پہلے سے پہنچنا ہے، مجھے پہلے سے پہنچنا ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچنا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہے۔ میں نے اپنے روزے کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، میں نے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ سامنے والا اگر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے گالی دے رہا ہے، تو اپنی زبان کو لگام دینا ہے، اپنی زبان کو خاموش کر لینا ہے اور یہ کہہ کر سامنے والے کو خاموش کرا دینا ہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ اگلے 11 مہینے تم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، اگلے 11 مہینے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تم نے وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ عام حالت کے اندر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نفلی عبادت کا میں اہتمام نہیں کرتا تھا، اب اس نے تہجد کا اہتمام کر لیا ہے، اب اس نے قیام اللیل کا اہتمام کر لیا ہے،
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا قیام کرتا ہے، پورے رمضان کا قیام، یہاں صرف ایک رات کا قیام مطلوب نہیں ہے، یہاں 3 راتوں کا قیام مطلوب نہیں ہے کہ 6 روزہ تراویح پڑھ لی ہمارا قیام ہو گیا، 3 روزہ تراویح پڑھ لی ہمارا قیام ہو گیا، یا پھر جس مسجد کے اندر جہاں قرآن تکمیل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ نمازی وہاں اس مسجد کے اندر رک نہیں کرتا، کیوں کہ میں نے پورا کا پورا قرآن سن لیا، یا قرآن مطلوب نہیں ہے، یہاں تکمیل قرآن مطلوب نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ من قام رمضان، یہاں پورے رمضان کا قیام ہے، پورے رمضان کا قیام ہو، وہ رمضان 29 روزہ ہو، وہ رمضان 30 روزہ ہو، 30 شبیں ہو یا 29 شبیں ہو، پورے رمضان کا قیام مطلوب ہے، تبھی کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کیفیت کیا ہے، لوگ رمضان آتے ہی اپنے گھروں کے اندر راشن بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا راشن بھرتے ہیں کہ اب یہ مہینہ سوائے کھانے پینے کے اور کچھ نہیں ہے، افطاری میں اتنی ڈش ہونی چاہیے اور رات کے وقت اتنی ڈش ہونی چاہیے، نئے نئے طرز کی ڈشیں اپنی خواتین کو لگا دیا جاتا ہے کہ آج مجھے یہ چاہیے، آج مجھے وہ چاہیے، پورے دن وہ باورچی خانے کی زینت بنی رہتی ہے، پورے دن باورچی خانے کی زینت بنی ہوئی ہے، وہ عبادت سے قاصر ہے۔ ایسی کیا ضرورت ہے، ایسا کیا شوق ہے کہ اسی مہینے ہی کھانا پینا ہے؟ پھر انسان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، اور پھر اگلے دن وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہوتا ہے، پھر رات کے قیام سے قاصر ہوتا ہے کہ رات میں اتنا جاگا تھا کہ اب ہمت نہیں ہو رہی، تراویح میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اپنی عادت کو ایسا بنائیے، اپنی روٹین کو ایسا بنائیے کہ آپ کی طبیعتیں صحیح رہیں۔ اسلاف دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر اے اللہ ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا کرنا، یا اللہ صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، ہماری طبیعتیں ٹھیک رہیں گی تو آپ کا عبادت میں دل بھی لگے گا، آپ روزہ رکھنے سے بھی قاصر نہیں ہوں گے، آپ ان عبادتوں سے قاصر نہیں ہوں گے جو عبادتیں آپ پر اس رمضان کے آنے کے بعد آپ کے اندر بدلاؤ پیدا کرتی ہیں، آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ رات بھر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، پوری رات برباد کر دیتے ہیں ان ٹورنامنٹ کے چکر میں، ان کرکٹ کے اندر اپنی رات بھر پوری رات برباد کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قیام اللیل نہیں ہو رہا، ہم سے تہجد نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ حالت ہے ان نوجوانوں کی، اپنی روٹین کو بدلی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا اس مہینے کے اندر سیزن نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، وہ اپنی روٹین کے حساب سے آئیں اور دکان بند کر کے چلے جائیں۔ جیسے کہ رنگ والا ہے، رنگ والا اس کی روٹین کیا ہے؟ وہی مزدوروں کے حد تک ہے، مزدور طبقہ، لیبر طبقہ 5 بجے چلا جاتا ہے، اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس رنگ والے کا اب کوئی کام نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ آس پڑوس والوں کو دیکھ کر پوری رات بیٹھا رہتا ہے دکان کھول کر کہ کاروبار ہو نہ ہو بس مجھے دکان کھول کر بیٹھنا ہے۔ اپنی روٹین بدلی ہے۔ یہ وہ باتیں میں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ انسان سوچتا نہیں ہے، انسان سوچتا نہیں ہے، نہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، بس اس کی سوچ یہی ہے کہ سامنے والا بیٹھا ہے، میرا بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا، میرا بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا۔ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا مقصد اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں کہاں سے رزق دے رہا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اس طرف آ کر تو دیکھو، سوچ بنا کر تو دیکھو، اپنی روٹین، اپنی عادت تبدیل کر کے تو دیکھو، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا کہ آپ جو گناہ
آپ کرتے ہیں، اپنی روٹین کا جائزہ لیجئے، اپنے دن بھر کی روٹین کا جائزہ لیجئے، شب و روز کا جائزہ لیجئے، لکھیے کہ ہاں مجھ سے میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں اس وقت یہ گناہ کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کر میں اس وقت یہ وقت ضائع کرتا ہوں، اپنی غفلت کی بنا پر، اپنی سستی کی بنا پر میں یہ وقت ضائع کرتا ہوں۔ اللہ کے آگے بیٹھیے اور ان گناہوں سے معافی مانگیے، توبہ کریے، رجوع کریے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، آپ کی روٹین میں بہت بدلاؤ آ جائے گا، آپ کی زندگی میں بہت بدلاؤ آ جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی، ایک سکون سا محسوس ہوگا اور آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ رزق کے تعلق سے اللہ رب العالمین آپ کی غیب سے مدد کرے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہ متقین یہ کل قیامت والے دن باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لے رہے ہوں گے ان کا رب جو ان کو دے رہا ہوگا۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ یہ جو زندگی ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، یہ نیکیوں والی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اپنے بستروں پر کم ہوتے تھے لیکن اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قیام اللیل یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ سابقہ لوگوں کی سنت ہے، پہلے کے لوگوں کی سنت ہے۔ پہلے کے لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر وبائیں نہیں تھیں، ان کے اندر بیماریاں نہیں تھیں، آزمائشیں بھی کم تھیں، فتنوں میں بھی کم مبتلا ہوا کرتے تھے، رزق کی تنگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ رات کی عبادت کیا کرتے تھے، اور رات کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے جسم کو بیماریوں سے پاک صاف رکھتا تھا، ان کے جسم کو بیماریوں سے پاک صاف رکھتا تھا۔ اور پھر یہ متقین وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت، سحری کے وقت جب بیٹھتے ہیں، کھانا ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو یہ اس کھانے دسترخوان لگنے سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اپنے رب کو دے دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے یہ جان بوجھ کر ہوئی ہے، یا اللہ میں آئندہ نہ کرنے کا تجھ سے عزم کرتا ہوں، اے اللہ معاف کر دے۔ سحری کے وقت بیٹھے ہیں تو یہ زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ایک شخص جو میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اگر وہ شخص اس کی زبان پر یہ کلمے جاری ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جو مال ان کے پاس موجود ہے یہ حق سمجھتے ہیں۔ کس کا حق ہے؟ یہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، محروم جو محروم ہو چکے ہیں، جو افطاری صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے، عید کے لیے کپڑا خرید نہیں سکتے، یہ مومنین، یہ متقین اپنے اموال میں سے ان کا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارے اموال میں ان کا حق بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں. درس قرآن و حدیث کل بروز ہفتہ مسجد حاضہ میں آپ کی اسی مسجد کے اندر بعد نماز فجر فضیلت الشیخ جناب حافظ عبدالحمید گوندل صاحب درس ارشاد فرمائیں گے، اور بروز ہی ہفتہ بعد نماز مغرب فضیلت الشیخ جناب ابراہیم بٹی حفظہ اللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. تمام ساتھیوں سے شرکت کی درخواست ہے. دعائے صحت کی خصوصی اپیل کی گئی ہے. احسن بھائی کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اشرف بھائی کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے. اس کے علاوہ دعائے مغفرت کی اپیل کی گئی ہے. مسجد کے صدر جلال الدین صاحب کی بہن کا آج رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اللہ رب العالمین ان کی بہن کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اللہ رب العالمین ان کے آگے کے معاملات کو بہتر بنا دے. اور دعاؤں کی، بیماروں کے حوالے سے کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں جن بیماروں کے نام آئے ہیں اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جن کے نام نہیں آئے، مسجد کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.